چلا کرتا تھا، پھرا کرتا تھا، ایک طویل عمر بزرگوں نے پائی ہے، میں بھی دنیا کے معاملات تمہارے ساتھ طے کیا کرتا تھا، ہر مرنے والا ہمیں یہ دعوت فکر و درس دے کے جاتا ہے۔ نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی یا رسول اللہ محسن کون ہے، احسان کرنے والا کون ہے؟ تو حضور نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احسان کرنے والا وہ ہے کہ جو تم سے پہلے مر جائے، اللہ 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 جو اللہ، تم سے پہلے دنیا چھوڑ کے چلا جائے، اس لیے کہ وہ دنیا چھوڑ کر کے جب جاتا ہے تو تمہیں ایک درس عبرت دے جاتا ہے، تمہیں ایک دعوت دے جاتا ہے، تمہیں ایک فکر اور سوچ دے جاتا ہے، اور یہی فکر اور سوچ قبلہ بابا جی جو آج ہم سے رخصت ہو رہے ہیں یہ ہمیں دے کے جا رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے موت فقط مرنے والے کو الاٹ نہیں، میں نے اور آپ نے بھی مر جانا ہے، بے شک، مگر موت میں فرق ہے، ایک عام انسان کی موت ہے، ایک مسلمان کی موت ہے، عام انسان اور مسلمان کی موت میں فرق ہے، اور پھر اسی طرح مسلمان اور مومن کی موت میں فرق ہے، بے شک، اور پھر مومن سے ولی کامل کی موت میں فرق ہے، اسی طرح نبوت تک درجات ہیں۔ جس طرح انسان اعمال اور تقوی کے اعتبار سے ذات ربوبیت کے قرب کو حاصل کر لیتا ہے، اسی طرح موت اس کے لیے کبھی تحفہ بن کے آتی ہے، کبھی گلدستہ بن کے آتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اور اللہ، حضور نبی رحمت سید عالمین امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقدس ہے، حضور فرماتے ہیں الموت ریحانۃ المؤمن، اللہ 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 موت ایک پھول ہے، اللہ، پھول مانی گلدستہ ہے، اور جس طرح پھول محبت کے طور پر، احترام کے لیے، کسی کی رسپیکٹ کے لیے، کسی کے ادب کے لیے جب کسی کے پاس جاتے ہیں تو بطور تحفہ ہم اپنی محبتوں کا اظہار اسے تحفے کے طور پر پھول پیش کرتے ہیں یا گلدستہ پیش کرتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، حضور فرماتے ہیں جب تم زندگی میری اتباع اور غلامی میں اور نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق بسر کرو گے تو یہ موت تمہیں مٹانے کے لیے نہیں آئے گی، یہ بطور تحفہ تمہیں ملے گی، اللہ اللہ یہ سبحان اللہ، گلدستے کی صورت میں ملے گی، یہ پھول کی صورت میں تمہیں ملے گی۔ تو میرے بھائیو اور دوستو یاد رکھیے موت ذائقہ ٹیسٹ بارہا علماء سے سنا ہوگا، مگر ایک جملہ سن لیجیے، ذائقہ ٹیسٹ چکھنے کو کہتے ہیں۔ ابھی قبر کی منزل بعد میں، غسل بعد میں، کفن بعد میں، جنازے کا پڑھنا پڑھانا بعد میں، قبر میں دفن کرنا بعد میں، پڑیاں لگا کے مٹی ڈالنا بعد کے مراحل ہیں۔ جب موت کا ذائقہ چکھیں گے تو موت کا دیکھیے ٹیسٹ جب ہم لیتے ہیں تو چہرہ، اگر آپ غصے میں بھی ہوں میٹھی چیز زبان پہ آئے تو چہرے پہ جمال آتا ہے، اور اگر آپ خوشی کی کیفیت میں بیٹھے ہوئے ہوں چہرے پہ زبان پہ ذائقہ، اگر کسی کڑوی چیز کا لیں گے تو چہرہ متغیر ہو جائے گا۔ ذائقے کے بعد آپ کے چہرے کی فیلنگز، فیس ریڈنگز بتاتی ہیں کہ اس نے ذائقہ کڑوا لیا ہے یا ذائقہ میٹھا لیا ہے۔ ارے یہ کفن دفن جنازہ دعا مغفرت قبر پہ مٹی بعد میں، ذائقہ موت کا چکھنے کے بعد مرنے والے کا چہرہ بتا دیتا ہے یہ جانے والا غدار جا رہا ہے یا مصطفیٰ کا وفادار جا رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بس چہرہ بتا دیتا ہے۔ تو یاد رکھیے بعض تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے جنازے اگر شام کو 4 بجے ہوں تو اعلان ہوتا ہے کہ بگڑ رہا تھا چہرہ، فیلنگ چینج ہو رہی تھی، چہرہ دیکھنے کے قابل نہیں رہ رہا تھا، سوج چکا تھا، سوزش ہو گئی تھی، اس لیے جنازہ ہمیں 4 کے بجائے صبح 9 بجے کرنا پڑا۔ مگر بعض ایسے بھی ہوتے ہیں ٹانگوں سے بھی معذور ہوتے ہیں، سبحان اللہ، شاید چلنے کے قابل بھی نہ ہو، ویل چیئر پر بابا چلتا ہے، مگر 36 گھنٹے گزر جاتے ہیں، 36 گھنٹے گزرنے کے بعد چہرے پر پہلے سے زیادہ نور بکھرتا نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ، وجہ کیا ہے؟ وجہ ایک ہی ہے کہ جو حضور کے ساتھ وفاداری کر کے جاتا ہے موت اسے ختم کرنے نہیں آتی، بلکہ موت اس کے لیے ریحانۃ المومن کی صورت میں آتی ہے، اسے گلدستے کی صورت میں پیش کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا؟ وہ تو قید سے چھوٹا اور اپنے گھر گیا۔ اور یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ خواجہ خواجگاں، مسجد عاشقاں، عارف عارفاں،
قیوم زماں حضرت خواجہ احمد مہروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور یہ خواجگان مہرا شریف کی معیت ہے، اور ان کی معیت میں پڑوس میں بابا جی نے زندگیاں گزاری، اور یہ سعادت نصیب ہو رہی ہے کہ انہی کے پڑوس میں آ کر کے نماز جنازہ کی جناب والا امامت بھی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبلہ بابا جی کے درجات میں بلندی عطا فرمائے۔ مگر میں ایک دعوت فکر دے کے اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ میرے بھائی علماء کثیر تعداد میں یہاں پر موجود